الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشہوات الى جنات القربات، آمین یا رب العالمین۔ تو اب اگلے اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ المقیت اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر مقیت ہے۔ یہ جو مادہ ہے قاف واو تا، اس سے ایک لفظ ہم کو سورت حامیم السجدہ آیت نمبر 10 میں ملتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں 4 دنوں میں اس کی اقوات رکھ دی۔ اقوات کا بھی مطلب ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں قاتا یقوتو، اس کا مطلب ہوتا ہے روزی دینا، خوراک دینا، گزارے کے لائق کھانا دینا۔ عربی زبان میں محاورہ ہے قوت لا یموت، اتنا کھانا ملے کہ بس انسان کی موت واقع نہ ہو، یعنی جسم اور جان کا رشتہ جو ہے وہ جڑا رہے۔ اقاتا کا مطلب ہوتا ہے گزارا دینا، حفاظت کرنا، قابو پانا، یہ مطلب بھی ہوتا ہے قابو میں رکھنا۔ تو المقیت کے معنی کیا بنیں گے؟ المقیت کا مطلب بنے گا کہ اللہ تعالیٰ المقتدر ہے، جیسے بھی ہم نے سورہ نساء کی آیت دیکھی نا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، تو مقیت کس سینس میں آیا ہے؟ مقیت آیا ہے قدرت رکھنے والا۔ مقتدر کے سینس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نگہبان، اللہ کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا کان اللہ علی کل شیء مقیتا کا مطلب ہوگا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مقیت کا ایک مطلب گواہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہم جو جس معنوں میں آج اس کو ڈسکس کریں گے، جس پہ ہمارا بنیادی اس وقت فوکس ہے، وہ المقیت یعنی کہ رزق کے معنوں میں ہم دیکھیں گے۔ تو المقیت، اس سے قوت کے بارے میں آپ کو بتایا، رزق دینا، روزی دینا، یہ بھی اس کا مطلب ہے، گزارے کے لائق کھانا دینا۔ تو اب انسان کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ المقیت اور الرزاق میں پھر کیا فرق ہے؟ تو ذرا سا اس فرق کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رزاق میں عمومیت ہے، جنرالٹی ہے۔ المقیت جو ہے وہ رزاق کے مقابلے میں زیادہ مخصوص ہے۔
زیادہ اسپیشل مطلب ہیں اس کے. کس طرح سے مثال سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کھانے ہم جانتے ہیں کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کھانا جو کہ سمجھیں کہ ایسینشلز ہیں ہمارے لیے، جس کے بغیر ہمارے جسم میں کوئی ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ جسم اور جان کا رشتہ جوڑ کے رکھنا مشکل ہو جائے گا، یا جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایسینشل فوڈز ہوتے ہیں. کچھ روٹی ہے، دودھ ہے، تو یہ بنیادی غذائیں ہیں. ایک اور قسم ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ پھل ہیں، چاکلیٹس ہیں، اسٹرابیریز ہیں، چیریز ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ثانوی نوعیت کی ہیں. کھا لیا الحمدللہ زبان کے مزے کے لیے بہت اچھا ہے، اور نہیں بھی کھایا تو کوئی بات نہیں. تو یہ جو بنیادی غذا ہے یہ دراصل قوت کہلاتی ہے، جو بنیادی غذا ہے. لیکن جو سیکنڈری چیزیں جن کو ڈسکس کیا ہم نے، چاکلیٹس وغیرہ، ان کو ہم قوت نہیں کہیں گے. چائے پینا، جیسے کافی پینا، اس کو قوت نہیں کہیں گے ہم. تو قوت وہ غذا بنتی ہے جو انسان کے جسم کو کام کرنے میں مدد دے، اور اس کے بغیر انسان کا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے یا کوئی کمی اس کے اندر واقع ہو جائے. تو المقیت کو پھر اس روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. المقیت وہ ہستی ہے جس نے غذائیت فراہم کی ہے. کاربز ہیں، پروٹین ہیں، یہ چیزیں فراہم کی ہیں، نمبر 1. پھر المقیت کون ہے؟ المقیت وہ ہے کہ نہ صرف اس نے یہ غذا فراہم کی ہے، بلکہ ہمارے جسم کو ایسا قوت ہاضمہ اللہ تعالیٰ نے المقیت نے دیا ہے جو ان اہم غذاؤں کو جسم کے اندر جذب کرنے کے قابل بناتا ہے. پھر خون کو صلاحیت دی ہے المقیت نے کہ وہ ہر سیل، ہر خلیے تک اس کو پہنچا دیتی ہیں. خون ایک جگہ اس کو پہنچا دیتا ہے. جو بھی ہمارے اسینشیل منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، پروٹینز ہیں، کاربز ہیں، وہ سارے خلیوں تک خون جو ہے وہ ان کو پہنچا دیتا ہے. یہ المقیت کا بنایا ہوا نظام ہے. وہی نگران ہے، وہی نگہبان ہے. صرف وہی قدرت رکھتا ہے اس چیز کے اوپر. کوئی اور اس طرح ہمارے جسم کے اندر فوڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ المقیت کرتا ہے. تب دیکھا آپ نے المقیت ہم روزی کے معنوں میں عام طور پہ لیتے ہیں، قوت کے معنوں میں، لیکن اگر آپ اس وقت اس کو دیکھیں تو اللہ ہی کی نگرانی، اسی کی نگہبانی، اسی کی قدرت، المقیت ہی کی قدرت کے تحت یہ سارا نظام جو ہے وہ ہمارے جسم میں چل رہا ہے، اور اسی کے تحت پھر ہمارا جسم جو ہے وہ فنکشن کر سکتا ہے. تو 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. ایک ہم نے دیکھا کہ رزق کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی ایکسٹرا چیزیں بھی رزق میں آتی ہیں. پھر ہم نے قوت کا مطلب بھی دیکھا، مقیت کا مطلب دیکھا. اس کے علاوہ پھر ہم مختلف مسالے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ مزہ انہانس کرنے کا تعلق ہے. تو یہ دراصل صرف سمجھیں کہ جو الاکرام ہے، ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ، یہ دراصل بس اس کی طرف سے ہمارا اکرام کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذائقے بھی بنا دیے ہیں. اچھا، اب پھر ہم اگر رزق کی طرف آئیں تو رزق نصیب کے لیے بھی آتا ہے، اعمال کے لیے بھی آتا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہاں مشرکوں سے خطاب کر کے اللہ کہتا ہے کہ اے کم نصیبو، اے بد نصیبو، اے محرومو، کیا حال ہے تمہارا؟ فرمائے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اے مشرکو اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ تم اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی کتاب کو. تو کیا لفظ آیا ہے وہاں پہ؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اپنا رزق تم نے یہ بنا لیا. تو رزق سے مراد یہاں کھانا پینا نہیں ہے، رزق سے مراد کیا ہے؟ نصیب. اور اعمال کے لیے بھی رزق کا لفظ آتا ہے. جبکہ جو قوت کا لفظ ہے، قوت کا لفظ صرف جسمانی غذا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نصیب کے لیے نہیں آتا، اور یہ مثال کے طور پہ اعمال کے لیے نہیں آتا. ایک حدیث میں یہ دونوں الفاظ جمع ہو گئے، رزق بھی اور قوت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ تعالیٰ آل محمد کا رزق بس قوت کے مطابق بنا کہ جسم اور جان کا رشتہ جڑا رہے ان کا. یہ آپ نے اپنی آل محمد کے لیے، آل کون ہے؟ آپ کے اپنے رشتہ دار، اور آل کون ہے؟ آپ کے وفادار، آپ کے فرما بردار، آپ کے مشن میں آپ کے دست و بازو، آپ کے آوان اور انصار، تاکہ وہ ان جھگڑوں، ان جھمیلوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں، اور جو کرنے کا کام ہے اس پر وہ فوکس کریں. اچھا، اسی طرح ایک تو دیکھیں ہم نے الرزاق کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے المقیت کو ڈسکس کیا. تو رزق اور قوت 2 ورڈز ہم نے ڈسکس کیے. ایک اور بھی لفظ آتا ہے کسب، کمائی. تو اب رزق اور کسب میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا اس کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں جب بات کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. رزق
اس مال کو کہتے ہیں یا اس غذا کو کہتے ہیں جس کو کہ برت لیا، استعمال کر لیا. غذا ہو، سامان ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو. کسب وہ جو کمایا، استعمال کیا یا نہیں استعمال کیا یہ الگ بات ہے. تب مومن جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے. چھوٹے تھے آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ظاہر ان کے بیٹے بھی ساتھ ہی آئے تھے جو ابو سلمہ کے بیٹے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا ٹینجنٹ پہ تو ہم جا رہے ہیں، آپ سوتیلے باپ تھے، ام سلمہ کے بیٹے کے آپ سوتیلے باپ تھے. لیکن آپ نے ایسا ہی ان کی تربیت کا اہتمام فرمایا جیسے آپ نے اپنی سگی اولاد کی تربیت کا اہتمام فرمایا. تو وہ خود ہی اپنی زبانی کہتے ہیں ام سلمہ کے بیٹے کہ میں ایک دن کھانے کے لیے بیٹھا اور چھوٹے بچے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور جب میں کھانا کھا رہا تھا تو ادھر ادھر میں ہاتھ مار رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے. غلام یعنی وہ سلیوز نہیں، غلام کہتے ہیں نابالغ لڑکے کو. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، نمبر 1 کھانے کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کے شروع کر. اس لیے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ کھانا یعنی کھانا، کوئی لنچ ہے یا بریک فاسٹ ہے یا ڈنر ہے، کوئی ناشتہ کر رہی ہوں یا دوپہر کا کھانا ہم کھا رہے ہیں تو ہم بسم اللہ کہہ کے شروع کریں گے. اور چلتے پھرتے مثال کے طور پہ چنے رکھے ہیں یا بادام رکھے ہیں وہ تو ایسے ہی پھانکتے رہتے ہیں. یا ہم کہیں گے چنگم کھانی ہے، سویٹ کھانی ہے، اس میں کون سا اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے؟ ہر چیز پہ جو چیز اس منہ کے اندر جائے بسم اللہ کہہ کے اس کو منہ کے اندر ڈالیں اور آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کے نام کی برکت سے بیماریاں کم ہوں گی، غذا میں برکت ہوگی. ہم جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی اللہ ڈسکس کیا تھا، ہم نے اللہ کا نام لینے کے کئی فوائد ڈسکس کیے تھے وہاں پہ. تو آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، نمبر 1 اللہ کا نام لے. پھر آپ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ الٹے ہی ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اسلام پابندی نہیں لگاتا کہ الٹے ہاتھ سے لکھے یا الٹے ہاتھ سے انسان کھیلے، بیٹ یا بلہ الٹے ہاتھ سے اٹھائے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن چونکہ وہ لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں تو ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ الٹے ہاتھ سے وہ کھاتے ہیں، کمفرٹیبل اسی سے ہیں جیسے سیدھے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ سے کمفرٹیبل ہیں. تو یہ ان کا سمجھے کہ ایک پرسنل چیلنج ہے، اس پہ بہت پیار سے ڈے 1 سے عادت ڈال دینی چاہیے استادوں کو بھی اور ماؤں کو بھی کہ بچہ کھانا کم از کم سیدھے ہاتھ سے کھائے، پانی سیدھے ہاتھ سے پیے، اس کی عادت ڈال دینی چاہیے. سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے ہکلانے لگ جاتے ہیں، اسٹیمر کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی عادت ڈال دیں. اس لیے کہ آپ نے کہا کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھا سکتا. آپ نے پھر اس سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھا سکتا. پھر آپ نے 3 دفعہ کہا، 3rd ٹائم کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھا سکتا. آپ نے کہا اچھا تو پھر نہ کھا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس سے، اور کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ منہ تک لے جا ہی نہیں سکا. تو یہ ہم کبھی نہ کہیں کہ نہیں میں تو سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے بہت تاکید کی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ہڈن بینیفٹس ہیں رائٹ ہینڈ کو استعمال کرنے کے. بائی دا وے ہمارے برین کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو برین کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ لیفٹ. اچھا جو لیفٹ والا حصہ ہے ہمارے برین کا، ہمارے ذہن کا، یہ اس کے اپنے فوائد ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ڈپریشن نہیں ہوتا، اور کئی اس کے فائدے ہوتے ہیں جب ہم اپنے برین کے لیفٹ حصے کو ایکٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں. تو انسان کی نفسیات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی ذہانت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کے مزاج پر بھی اثر پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. اور جب الٹا ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو کون سا حصہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں برین کا؟ رائٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا زور دیا کہ تم ہر کام دائیں ہاتھ سے کرو. یعنی کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے برین کے لیفٹ والے حصے کو ایکٹیویٹ زیادہ کر کے رکھیں. یقیناً اس میں 100 جسمانی اور نفسیاتی ہمارے فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے فرمایا کل وکل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، اور فرمایا وکل مما یلیک، اور وہ کھا جو بالکل تیرے سامنے ہے. یعنی جب ہم پلیٹ میں کھانا نکالیں
تو کھانا اپنے پلیٹ میں نکالا، مثال کے طور پہ کوئی سبزی ہے یا کچھ شوربہ بھی ہے تو سنت کے مطابق کیا کریں، سامنے رکھیں کھانا پلیٹ کے اندر اگر بڑی پلیٹ ہے تو، اور پھر کھائیں کس طرح سے، یعنی پلیٹ میں کھانا رکھا ہے نا، مثال کے طور پہ سمجھیں یہ کوئی آپ کا کھانے کا ایک پورشن ہے تو یہاں سے نہیں کھائیں، یہاں سے نہیں کھائیں، آگے سے کھائیں، یہاں سے نوالا، جو آگے والا حصہ ہے نا یہاں سے نوالے بنا کر کھائیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی سکھایا کہ 2 کھجوریں کھٹی نہیں کھاؤ، اتنی تمیز، اتنی تہذیب آپ نے سکھائی ہے لوگوں کو، چھوٹے نوالے لینے چاہیے، اور جب کھانا کھا رہا ہو انسان تو بولنا نہیں چاہیے تاکہ منہ کا کھانا دوسروں کو نظر نہ آئے۔ تو اتنی نفاست ہے جو کہ اسلام نے ہم کو سکھا دی، اور مجلس کے آداب بھی ساتھ ہی ساتھ سکھا دیے۔ تو سامنے سے کھانا چاہیے، جیسے ڈونگے میں سے کھانا نکال رہے ہیں، بریانی رکھی ہے، چاول رکھیں، ٹھیک ہے، اب بازو چمچہ لے کے اب اس کے بعد تو بس آپ انتظار ہی کرتے رہیں، وہ ٹٹولیں گے پھر اس بوٹی کو چھوڑ دیں گے، پھر کچھ اور ٹٹولیں گے پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ کرنا کیا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کریں اور سامنے سے لے لیں، جو بوٹی تقدیر میں ہے وہ آ جائے گی، تلاش نہ کرتے پھریں۔ اور کھانے کے بیچ میں چمچہ نہیں مارنا چاہیے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ کتنا آپ نے ہم کو پرٹیکولر ہو کے سکھایا ہے، دیکھیں الرزاق کی یہ شان ہے، المقیت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے رسول کے ذریعے سے کھانے پینے کے آداب بھی سکھا دے، اور کتنا کھانا چاہیے، کتنا پلیٹ میں نکالیں، جتنا کھا لیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ نے ان کو بتایا کہ کل مما یلیک۔ تو پھر یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بائیں ہاتھ سے پئیں، نہیں، ایسی کیا گھبراہٹ ہے، مجھ کو بتائیں۔ اگر دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی برگر ہے یا کوئی سینڈوچ پکڑا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ الٹے ہاتھ سے ڈرنک پئیں گے، اس کو رکھ دینا پلیٹ میں، کہاں بھاگا جا رہا ہے، اس کے بعد ڈرنک کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، گلاس ہو یا بوتل ہو، پھر پئیں، اس کو رکھ دیں، پھر کھانا اٹھا لیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، جو سامنے ہو وہاں سے کھائیں، اور صحت کے اسلوب میں سے ہے کہ 1/3 پیٹ کھائے انسان، بہت اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے، انتہائی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور آہستہ آہستہ کھائے انسان، چبا چبا کر کھائے، اور نعمت دے کر ذہن منعم کی طرف چلا جائے جو کہ کھانا ہم کو دے رہا ہے۔ اور جیسے کہ میوے اور پھلوں کی ہم نے بات کری تو اکرام والے کھانے کو دیکھ کر الاکرام کی طرف ہمارا ذہن چلا جانا چاہیے، اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بعض روایات میں آتا ہے وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے کہ ہمیں کھلایا، جس نے کہ ہم کو پلایا، اور جس نے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ دنیا میں بھی کھا رہے پی رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو جنت کے پھل اور جنت کے میوے بھی ہم کھائیں گے۔ اب ہم اگلے نام کی طرف آتے ہیں۔ اگلا نام ہے اللہ تعالیٰ کا الولی۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک قرآن میں تقریباً 14 دفعہ آیا ہے، 14 ٹائمز۔ تنہا آیا ہے الولی، اللہ ولی المومنین ایسے بھی آیا ہے، اضافت کے طور پر بھی آیا ہے، اور مختلف ناموں کے ساتھ جوڑے کی شکل میں بھی آیا ہے، حمید کے ساتھ، نصیر کے ساتھ ہم کو یہ قرآن میں ملتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے ولی، اس کے بہت سارے میننگز ہیں، کئی اس کے مطلب ہوتے ہیں الولی کے، اس سے آپ الرزاق کو، المقیت کو بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو ولی کا مطلب نمبر 1 محبت کرنے والا، کس محبت سے ہم کو کھلاتا ہے، کس محبت سے ہمارا خیال کر رہا ہے۔ نمبر 2 دوست، ولی کا مطلب۔ نمبر 3 مددگار۔ نمبر 4 پڑوسی۔ نمبر 5 حلیف، ساتھی، یعنی جو حلیف سمجھتے ہیں جو کسی خاص پیکٹ کے اندر جڑے ہوئے ہوں۔ پھر منتظم، ایڈمنسٹریٹر۔ پھر حفاظت کرنے والا، ڈیفینڈر۔ پھر ولی کا مطلب یعنی کہ الولی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ولی کا لفظ صرف اللہ کے لیے تو نہیں آتا، انسانوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو المومنین کے لیے آتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی آتا ہے۔ تو ولی کا مطلب مطیع اور فرما بردار، یعنی جب انسان کے لیے استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر قربت کا مطلب ہے اس کے اندر، کلوزنس کا۔ عربی میں کہتے ہیں دارو ولی داری، دارو ولی داری، یعنی اس کا گھر میرے گھر کے پاس ہے، دارو ولی داری۔ ایک مطلب اس کا حاکم ہے، مولا ہے، مالک اور سردار، آزاد کرنے والا، انعام دینے والا، مہمان، آزاد شدہ۔ اب دیکھیں ان تمام معنوں کے اندر قربت اور اپنائیت کا ایک مفہوم ہے جو کہ پایا جاتا ہے۔
ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اپنے بندوں کے ساتھ دو طرح کی ہے. الولایت العامہ، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے معاملات کا انتظام کرنے والا ہے، کافر ہو یا مومن ہو کوئی. الولی سب کا حاکم ہے، سب کا سید ہے، سب کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، مدبر ہے اور نہایت نزدیک ہے ہر انسان کے. یعنی ولایت میں قربت کا مطلب ہے نا، ولی کے اندر ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ولی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المجادلہ میں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ جو نجوا کر رہے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، 3 سرگوشیاں کرتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور 5 سرگوشیاں کرتے ہیں، وهو سادسهم، چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. تو کوئی ہم 2 لوگ چھپ کے جو سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، الولی کہاں پر ہے؟ بالکل قریب ہے، بہت نزدیک ہے. ان کے ہر راز کو، ان کے ہر خیال کو، جذبہ عمل کو، معاملوں کو، نیتوں کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہے. یہ ہے ولایت العامہ الولی. جہاں تک دوسری ولایت ہے الولایت الخاصہ، اسپیشل ولایت، تو یہ صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے. تو جب اللہ یہ فرماتا ہے واللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، یہ ولایت خاصہ ہوتی ہے، اسپیشل طرح کی ایک سپورٹ ہے، اور اس میں نصرت اور محبت اور توفیق کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. الولی سب معاملات کی تدبیر کرتا ہے، لیکن کافر اللہ کو ولی نہیں سمجھتا. وہ اللہ سے نہیں بلکہ شیطانوں سے تعلق رکھتا ہے، اور شیطانوں کے سپرد اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے، شیطانوں کو اپنا ولی بنا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے تو ولی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. پھر یہ شیاطین جو ہیں جن کو کفار اپنا ولی بناتے ہیں، یہ خوب پھر اپنے ساتھیوں کو بھٹکاتے ہیں. ان کے کہنے میں آ کر انسان شرک کرتا ہے، اور اللہ جو الولی ہے اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اور ولی بنا لیے ہیں. فاللہ هو الولی، اللہ وہی الولی ہے. فاللہ هو الولی، اللہ ہی ولی ہے. وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر یہ جو کفار ہیں یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ مل کے مومنوں کو تنگ کرتے ہیں. سورہ نساء 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الولی اپنے مومن بندوں کا، اپنے فرمانبردار بندوں کا خوب خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے اے مومنوں خوب واقف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ بطور ولی. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ بطور نصیر. اللہ کے دشمن آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، صرف اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بے شک ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں. واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ سے خاص اور خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ولی بن جا. اور اسی طرح پہ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے. جب رسول نے پکارا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، مومن کا جواب ہوتا ہے نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مومن تو تیار ہو جاتا ہے. اور پھر الولی اپنے اولیاء کی حفاظت فرماتا ہے. سورہ یونس کی تو وہ آیت انتہائی خوبصورت ہے، بلکہ 2 آیتیں 62 اور 63. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی ولایت کا پھل کیا ملتا ہے انسان کو؟ زوال خوف اور زوال حزن. خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ولی اللہ کون ہے؟ کون ہے اولیاء اللہ؟ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں،
تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب دیں کہ خاص قسم کا حال ہویا ہوتا ہوگا، کوئی ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے، کوئی کرامتیں دکھاتے ہوں گے، پانی پر چل سکتے ہوں گے، شکل دیکھ کر دل کا حال بتا سکتے ہوں گے. اور لوگوں نے اپنی طرف سے پھر نہ صرف یہ کہ ولی اللہ کی اپنی طرف سے انہوں نے انڈیکیشنز بنا لی، نشاندہی کر لی کہ ولی اللہ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، اور دنیا سے بالکل کٹ کر رہتے ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں تصور یہی ہے، نہ شادی بیاہ کا جھنجھٹ پالتے ہیں اور نہ وہ کمائی کرتے ہیں، وہ آبادیوں سے دور کہیں رہتے ہیں. یہ تصور انہوں نے بنا لیا، اور پھر اپنی طرف سے نام بھی رکھ لیے کہ یہ تو قطب ہیں اور یہ تو ابدال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا انتظام اپنے اولیاء کے سپرد کر دیا ہے، قطب ابدال کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں پوری دنیا کا، اور وہ اس طرح دنیا کا انتظام سنبھالتے رہتے ہیں. اور حال کیا ہے، ان کی کیا کیا صفات بنا لی ہیں اپنی طرف سے ان قطب اور ابدال کی، اور اپنی طرف سے جو اولیاء اللہ بنائے کہ اگر جلال کی نظر ڈالیں تو انسان بھسم ہو کے رہ جائے، اور اگر وہ جمال کی نظر ڈالے تو دن بدل جائیں. اور کیا کیا قصے کہانیاں بنائے ہیں انہوں نے کہ پتہ نہیں کون تھے فلاں پیر صاحب، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو دائیں طرف والے جو وہ سارے حافظ ہو جایا کرتے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو سارے ناظرہ پڑھنے کے قابل ہو جاتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کر دیا کہ دائیں طرف دیکھتے سارے صحابہ حافظ ہو جاتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو ساروں کو قرآن پڑھنا آ جاتا. اور اولیاء اللہ کی کیا کیا کرامات بیان کرتے ہیں کہ 12 سال پرانی کوئی بارات پانی میں ڈوب گئی تھی، اور اللہ کے ولی نے وہ پوری بارات زندہ کر دی 12 سال کے بعد. اور کچھ جب دعا کری کسی ولی اللہ نے اور تھوڑا ٹائم لگ گیا، چند منٹ لگ گئے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے پوری بارات کے زندہ ہونے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تھوڑا تو صبر کرو، 12 سال گزر گئے ہیں ڈوبے ہوئے، تھوڑا تو ٹائم لگے گا نا مجھ کو کہ میں جسم کے ذرات کو اکٹھا کروں اور جمع کروں اور پھر کہیں جا کے ان کو زندہ کروں. یہ ایسے ایسے واقعات لوگوں کے سنائے جاتے ہیں، اور لوگ سر دھن رہے ہوتے ہیں اور الولی سے غافل ہی رہتے ہیں. پھر جا کے انہی مزاروں پہ دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہی ولی ہیں، یہی سنیں گے، یہی مددگار ہیں ہمارے، یہی سارا کام کرنے والے ہیں، دنیا کا نظام یہی سنبھال رہے ہیں، اولاد بھی یہی دیں گے، رزق بھی یہی دیں گے، آخرت میں ہماری بگڑی بھی یہی بنائیں گے. سوچیں ذرا کیا شیطان نے دھوکہ دیا ہے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہم کو نشانی نہیں بتائی اولیاء اللہ کی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں. ہاں کیا نشانی بتائی ہے؟ سورہ یونس میں جو آگے آیت آتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. تو میں اور آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تقوی بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا قرب انشاءاللہ حاصل ہوتا چلا جائے گا. تو ایمان کا حق ادا کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ناراضگی سے بچنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں. فرمائے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو دنیا میں خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. شدید غم، شدید پریشانی میں الولی ہی اپنے اولیاء کو تسلی دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے سارے کام کس نے بنائے؟ باپ تک مدد نہیں کر سکتے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی ماں نہیں آئی تھی ان کی مدد کرنے، ان کے آنسو پوچھنے، ان کو کنویں سے نکالنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی، جیل سے نکالنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں تھی. الولی نے سارے کام بنائے اپنے ولی کے. تو یہ دو طرفہ رشتہ ہے. دراصل مومن اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ مومن کے لیے الولی ہے. یہ کون سی ولایت خاصہ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے تمام چیزوں کا اعتراف کیا، اللہ کی مدد کا، الولی کا، اور فرمایا سورہ یوسف آیت 101 میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی تو میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، اللہ مجھ کو وفات دے اس حال میں کہ میں اللہ تیرا فرما بردار ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھ کو صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے. آخرت میں بھی الولی اپنے نیک بندوں کا اکرام فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اپنے فرشتوں کو متقیوں کا مددگار اور ولی بنا دے گا. تو الولی جس کا ولی ہوتا ہے، میت خاصہ جس کو نصیب ہوتی ہے ولایت خاصہ، تو فرشتے بھی پھر اس کے ولی ہوتے ہیں، اللہ بھی ولی ہوتا ہے اور فرشتے بھی ولی ہوتے ہیں.
سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا، یقیناً بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، الذین آمنوا ہو گیا نا، ثم استقاموا، پھر انہوں نے ثابت قدمی اختیار کر لی اس کے اوپر، جم گئے اس کے اوپر، کوئی آزمائش آئی، کوئی نعمت ملی، کوئی دنیا کی لالچ، قدم نہیں پھسلے ان کے، جمے رہے اپنی جگہ. ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، مت غم کرو. لا تحزن کتنی دفعہ آتا ہے کہ غم مت کرو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن میں جب بھی خوف اور حزن کا ذکر آئے گا وہ منفی انداز میں آئے گا مومن کے لیے، کہ مت کرو، نہیں کرنا چاہیے تم کو. تو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ہم نے بات کی نا کہ کیا ولایت کا پھل اور ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ زوال خوف، زوال حزن. اور وہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے، التی توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرشتے بھی مومن کے ولی ہیں. تو اللہ کا مومن بندوں کو دیکھیں، ہمارے لیے اللہ کو ولی بنانے کے علاوہ تو کوئی چوائس ہی نہیں. ہم کریں گے کیا اگر اللہ کو ولی نہ بنائیں گے؟ تو اللہ ولی المومنین، اللہ میرا اور آپ کا ولی بنے، یہ کون سی ولایت ہے؟ خاصہ ہے. اللہ نصرت فرمائے ہماری، مدد فرمائے ہماری. اور ہماری تو مجبوری ہے، مطلب ڈیفالٹ پوزیشن ہی یہ ہے. لیکن اللہ کا اپنے بندوں میں سے بعض کو ولی بنانا، یہ صرف ان انسانوں کی عزت افزائی ہے، ان کا اکرام ہے. اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو ولی بنانا کوئی محتاجی یا کمزوری نہیں ہے. ہماری تو سراپا محتاجی ہے، ہماری تو سراپا ضرورت ہے، ہماری تو سراپا کمزوری ہے. ہم تو اللہ کی ولایت کے بغیر ہم تو کہیں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ ہماری ولایت کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہم کو جو ولی بناتا ہے ہماری عزت افزائی کے لیے بناتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہیے اے نبی الحمدللہ، لم یتخذ ولدن، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ کا کمزوری کی وجہ سے کوئی ولی نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، ولی ہیں، دوست ہیں اللہ کے، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں، محتاجی کی وجہ سے نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے جیسے کہ بیان کرنی چاہیے. تو اس آیت پر پہنچ کے اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. مومن اللہ کو ولی بناتا ہے، اور انسانوں میں مومن صرف مومن کو ولی بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے المومنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے المولا. اچھا، اب الولی اور المولا میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، معمولی سا ڈفرنس ہے. جہاں تک الولی کا تعلق ہے یہ اسم صفہ ہے، ٹھیک ہے. اسم صفہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی کیا پتہ کوالٹی ہو، کیا بہت اچھا کھانا پکاتی ہوں، یا بہت اچھے کپڑے سیتی ہوں، یا آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہوں، یا آپ انجینئر ہوں. ایک صفت ہے نا، ایک کوالٹی، یا بہت اچھا علاج کرتی ہیں کسی کا، کھانا بہت اچھا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، موجود ہے. لیکن کیا اس وقت آپ کھانا پکا رہی ہیں؟ کیا اس وقت آپ علاج کر رہی ہیں؟ کیا اس وقت آپ کپڑے سی رہی ہیں؟ نہیں. تو یہی الولی کا معاملہ ہے کہ الولی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ قریب ہے، مدد کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت بھی کر رہا ہو، ایکٹیولی کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ الولی ایک پوٹینشیل ہے اس کے اندر مدد کا، ٹھیک ہے. المولا کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ اسم المبالغہ ہے، نمبر 1 المولا. اور المولا کا مطلب ہے کہ ابھی اور اس وقت، ہیئر اینڈ ناؤ اللہ مدد کر رہا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو الولی اور المولا میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. المولا قرآن میں تقریباً 6 جگہ آیا ہے. اچھا، اب یہ الولی المولا کہ اللہ قریب ہے، اللہ مدد کرتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم خود کیا ہیں. ہم ذرا اپنی محتاجی کو سمجھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ مدد کی ضرورت ہے. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا.
جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، اور جلد بازی کمزوری کی نشانی ہے، وہ جلد بازی کر جاتا ہے. پھر اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، یعنی کہ انگزائٹی ہے انسانوں کے اندر. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اس لیے انسان کو مولا کی ضرورت ہے، جو اس کے ساتھ ہو، جو اس کے کام بنائے، اس کی کمزوریوں پر قابو پانے میں اس کی مدد کرے. وہ حاکم ہو، وہ اس کو احکامات دے جس کی انسان اطاعت کر سکے. تو اللہ کے سوا کوئی المولا نہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف تمام معاملات رجوع کرتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو. تو المولا تمام معاملات سنبھالتا ہے، تمام معاملات اسی نے سنبھالے ہوئے ہیں. وہی رزق ہے، تمام کرتا ہے، وہی سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی حساب لینے والا ہے. سورۃ الانعام آیت 62 میں اللہ فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا، برحق، الحق. الا لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے مولا. تو مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ تم سارے بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو اپنا مولا بناؤ، اور اگر نہیں مانتے تو نہ مانے. اللہ مومنوں کا مولا ہے. سورہ محمد آیت 11 میں اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ مولا ہے ایمان والوں کا. یعنی عین وقت پہ جب ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ بدر میں ضرورت پڑی، احد میں ضرورت پڑی، خندق پہ، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، اللہ مولا ہے. اللہ ایکٹیولی مدد کرتا ہے. بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، کیا کافروں نے اپنے ولی بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ ولی بنائے ہیں، لیکن کیا وہ مولا ہیں ان کے؟ کیا وقت پڑھنے پر کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یہ ڈفرنس ہے. اب جب آپ پڑھیں گی ولی اور مولا قرآن کے اندر، کلیئر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کفار نے ولی بنا لیے لیکن پوٹینشیل ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ عین وقت پہ کام آئیں گے ہی نہیں ان کے. احد کی جنگ میں لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ اے مسلمانوں ہماری تو عزا دیوی ہے. مطلب تھا کہ اس نے جنگ جتوائی ہے، اپنی طرف سے وہ جیتنا کہہ رہے تھے، ہاں لیکن احد کو جیتی نہیں تھی. سمجھے کہ وہ ایک بیٹل تھی جو ڈرا ہو گئی، دونوں برابر رہے. تو کہا کہ ولنا عزا، ہمارے لیے تو عزا ہے، ولا عزا لکم، مسلمانوں تمہاری کوئی عزا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کو جواب دو، کہو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. یعنی کہ اس وقت جو کچھ احد کے میدان میں بھی پیش آیا یہ اللہ کی مدد ہی ہے، کہ المولا نے میرا خیال کیا ہے، میری بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے. اور حقیقت ہے کہ احد سے کتنے سارے اسباق ہیں جو مسلمانوں نے سیکھے، جو آئندہ ان کی ترقی اور ان کی عظمت اور عروج میں جنہوں نے بڑی ان کی مدد کری. یعنی وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا المولا، ہمارا ناصر ہے. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص معیت اور قربت اور نصرت حاصل ہوتی ہے. ہر حاجت، ہر پریشانی میں مومن المولا کی طرف دوڑتا ہے، وہی اس کا ملجا، وہی اس کا ماوا ہے. سورہ حج میں جو آخری آیت ہے سورہ حج کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا باللہ، چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، لپٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. کیوں؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، تو کتنا بہترین مولا ہے. ونعم النصیر، اور کتنا بہترین تمہارا مددگار ہے. تو نعمت کبریٰ علماء کہتے ہیں یہی ہے کہ اللہ کام بنا رہا ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں کہیں تنگی پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، مومن کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ناکامیوں سے سابقہ پڑتا ہے، بعض دفعہ بے عزتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کی عزت کی دھجیاں بھی اڑ رہی ہوتی ہیں، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع بھی مل رہا ہوتا ہے، حاسد خوش ہو رہے ہوتے ہیں کسی زوال نعمت کی وجہ سے، یہ سب ہوتا ہے. لیکن اللہ مولا ہے، یاد رکھیں. کبھی تنگی پیدا ہو جائے تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مولا نے اس میں میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی، اور کافر کبھی اس کو اللہ کی طرف سے بدگمان نہیں کر سکتے. سورہ توبہ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان کافروں سے، لن یصیبنا، کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے. ہوا مولانا،
وہی ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن. ہوا مولانا. حدیبیہ کے موقع پہ لگا مسلمانوں کو کہ ہم ایک طرح سے ناکام لوٹ گئے، جھک کر صلح کی ہے ہم نے، لیکن اللہ مولا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ایکٹیو مدد کر رہا تھا اس وقت، اور کیا کیا خیر ہے جو کہ صلح حدیبیہ سے سامنے بعد میں خیر آتی چلی گئی. اور انسان اپنی ساری حاجتیں مولا کے آگے پیش کرتا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں ہم کہتے ہیں نا انتا مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، اللہ ہم تیرے علاوہ جائیں گے کدھر، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما. حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا لوگوں کے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کا ولی کون ہے یہاں ہم میں سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا دیا، نظر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتے، صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، ہم انسانوں کو نہیں پتہ چلتا. تو من عاد لی ولیا فآذنتہ بالحرب، تو ولی اللہ سے مراد کہتے ہیں کہ یہ عالم باللہ ہوتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اس کی اطاعت میں مخلص ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اولیاء اللہ، ایک تو اللہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، دوسرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا کبیرہ کبیرہ گناہ ہے. اولیاء اللہ میں آپ کے خیال میں کون آتے ہیں سر فہرست؟ جی انبیاء، جی ہاں انبیاء اور رسول سب سے پہلے وہ. اور جو سوچے کہ جو نبی سے دشمنی رکھے فآذنتہ بالحرب، اللہ سے اس نے جنگ دراصل طلب کی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے. کیسے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کری تھی بنی اسرائیل نے، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کری، کیسے نوح علیہ السلام سے دشمنی کری تھی ان کی قوم نے. تو کیا کیا مولا نے، جو مولا تھا نوح علیہ السلام کا، ساروں کو ڈبا دیا، سب کو. صحابہ کرام اس کے بعد آتے ہیں. امیجن کریں جو صحابہ سے دشمنی رکھے، سب و شتم کرے، گالم گلوچ کرے، برا بھلا کہے ان کو، سوچیں ذرا کیا معاملہ ہوگا. صحابہ سے بڑھ کر کون سا انسان ولی ہو سکتا ہے؟ ہم امتیوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب المولا کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ تو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے کسی بھی چیز سے، احب الی مما افترضتہ علیہ. تو جن چیزوں سے انسان بندہ اللہ کا قرب تلاش کرے، اپنے مولا کے قریب آنا چاہے، ان میں سب سے زیادہ ہمارے مولا کو کیا چیز پسند ہے؟ فرائض. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرض نہیں چھوٹنا چاہیے. 5 نمازیں آن ٹائم ایوری ٹائم. اللہ نے کیا کیا فرض کیا ہے؟ اللہ نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور صاحب استطاعت پر حج. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سچ کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عدالت کو ہم پر فرض کیا ہے، عدل کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوموا، کونوا، کیا بن جاؤ تم؟ اللہ تعالیٰ کے تم گواہ بن جاؤ عدل اور قسط کے نظام کے اوپر. اللہ نے حیا فرض کی ہے، اللہ نے انصاف فرض کیا ہے. تو فرائض کو پکا پکڑ لے انسان. اللہ نے عدل اور انصاف کو فرض کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اور کیسے قرب حاصل کریں گے المولا کا؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرائض پورے کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. نوافل کا خوب اہتمام کیا کریں. جب موقع ملے 2 نفل پڑھ لیں، کون سی بڑی بات ہے زوال کا ٹائم چھوڑ کر. نفل روزے، اس کے علاوہ اذکار ہیں، بہت کچھ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بہت کچھ صدقات ہیں. تمام یہ کیا ہیں؟ یہ نافلہ یعنی نوافل ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب انسان اتنی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. مولا دیکھیں یہ ہے مولا. فاذا احببتہ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی مومن بس وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایسی محبت ہے، ایسی قربت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتا. وہ بصرا یبصر بہ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے. اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ اللہ کی قربت کا معاملہ ہے. یہ ہے مولا. اور کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے سوال کرے گا لازماً عطا کروں گا اس کو. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي، اور اگر مجھ سے وہ مدد حاصل کرے گا لَأُعِيذَنَّهُ، لازماً میں اس کی
مدد کروں گا، اس کو پناہ دوں گا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، لازماً میں پناہ دوں گا. اعوذ باللہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں. سوتے وقت سب سے جو بڑے ولی اللہ تھے، سب سے بڑے ولی اللہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. یہ مولا ہے نا، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیک، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. والجات ظہری الیک، اللہ میں نے اپنی پشت تیرے ساتھ لگا دی. یہ آپ مانگ کے دیکھیں دعا سوتے وقت. اس لیے کہ جب انسان لیٹتا ہے نا تو سارے دن کی فکریں یاد آتی ہیں اور اگلے دن کی فکریں بھی یاد آتی ہیں. پریشانیاں دیکھ کس کی زندگی دکھوں سے اور فکروں سے خالی ہے؟ کسی کی بھی نہیں. یہ آپ دعا کرتے تھے. رغبتاً و رہبتاً الیک، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ میں تیری طرف آتا ہوں. لا ملجا ولا منجا الا الیک، اللہ کوئی جائے پناہ، کوئی نجات کی جگہ نہیں سوائے تیرے. مولا تو اللہ ہی ہے نا. انت مولانا آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں تو ایمان لایا اس کتاب میں جو تو نے نازل فرمائی. وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جو کہ تو نے بھیجا جن کو. تو یہ ہے الولی المولا. اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے النصیر. قرآن میں یہ تقریباً 4 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ معرفہ آیا ہے اور 2 دفعہ نکرہ آیا ہے. نعم المولا و نعم النصیر سورہ انفال میں آتا ہے. تو النصیر الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو سورہ فرقان میں آیت 31 میں اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب ہادی کے طور پہ اور نصیر کے طور پہ. کفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا، کافی ہے اللہ بطور ولی اور کافی ہے اللہ بطور نصیر. سورہ نساء میں آتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصیر ولی کے ساتھ آتا ہے اکثر، لیکن یہ ہادی کے ساتھ بھی آیا ہے، ہادیاً و نصیرا. ایک دفعہ جمع کے صیغے میں آیا ہے. الناصر نہیں آیا لیکن الناصر کی جمع آئی ہے سورہ آل عمران میں. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ مددگاروں میں بہترین ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مولا کے ساتھ یا ولی کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے. تو ولی کے ساتھ آتا ہے، مولا کے ساتھ آتا ہے اور ہادی کے ساتھ آتا ہے. اور جو لفظ نصر ہے یہ تقریباً 10 دفعہ آیا ہے قرآن کے اندر. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نصرت تو بس اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی نصرت قریب ہے. اور یہ حدیث میں بھی یہ نام ہم کو ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انت عضدی، اللہ تو میرا مددگار ہے. بازو یعنی نعوذ باللہ کوئی بازو نہیں، مراد کیا ہے بازو سے؟ مراد کہ تو میری طاقت ہے اللہ، میری طاقت کا ذریعہ سرچشمہ اللہ تو ہی ہے. انت عضدی و نصیری، اللہ تو میرا مددگار ہے اور تو ہی میرا یعنی قوت بازو اللہ تو ہی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے. بکا احولو و بکا اصولو و بکا اقاتل، اللہ احولو یعنی اللہ تیری ہی مدد سے میں گناہوں سے دور ہٹ جاتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں کسی جگہ پہنچتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے اللہ میں قتال کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. تو بعض صحابہ تھوڑے پریشان ہو گئے تھے حدیبیہ کے موقع پہ، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے. تو انہوں نے جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلیئرٹی چاہی کہ ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں، ہم ایسے جھک کر صلح کیوں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی رسول اللہ، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں. وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وَهُوَ ناصری، اللہ میرا ناصر ہے. یہ لفظ دیکھیں حدیث میں ناصر بھی آیا ہے. تو نصیری بھی آیا ہے اور ناصری بھی آیا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے. تو نصرت کیسی مدد کو کہتے ہیں؟ دیکھیں نصرت ایسی مدد کو کہتے ہیں جو انسان کو کامیابی تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط بڑی کڑی ہیں، پکی شرائط ہیں اس کی. نمبر 1 شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور کہیں اللہ کا دین ہے اللہ ہی نافذ کرے گا، میں تو بڑی کمزور ہوں، میں تو اپنی جان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتی دین کو، میں دنیا والوں تک کہاں پہنچاؤں گی. نہیں، اپنے پر اس کو نافذ کرنا ہے. تو نمبر 1 ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم جما دے گا. یعنی سب سے بڑی نصرت کس چیز کو کہا گیا ہے یہاں پہ بتائیے ذرا؟ سب سے بڑی نصرت کیا ہے؟ گلوبل ڈومینیشن آف اسلام، وہ تو الگ چیز ہے. تم ثابت قدم رہو گے،
اللہ تم کو مرتے دم تک، آخری سانس تک دین پر جما کے رکھے گا، تمہارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہوگا. یہ ہے بات. اور پھر اللہ فرماتے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے دین کے معاملے میں. اور کیا اسباب ہیں کس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ، تم مدد کیے جاتے ہو اور تم رزق دیے جاتے ہو الا بِضُعَفَائِكُمْ، اپنے کمزوروں کی وجہ سے. تو کمزوروں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات النصر، مدد کس کے ساتھ ہے؟ مع صبر، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کریں. اچھا، اب نصر کی اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں اس کی. کون کون سی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 وہ جس کو کہ ہم بھی نصرت کہتے ہیں، وہ کیا کہ دنیا میں فتح اور کامیابی سامنے نظر آ جائے. اور اس لفظ پر تو قرآن کی پوری سورت ہے، سورۃ النصر. اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. رائٹ؟ تو یہ نصرت کن معنوں میں ہے؟ فتح کے معنوں میں، کہ انسان پوری فتح مل جائے اور دنیا بھی کہے کہ ہاں تم کامیاب ہو گئے، سب کو نظر آ جائے. جیسے اللہ سورہ صف میں فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ہاں اور ایک اور چیز جو تم کو بڑی محبوب ہے، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت، وفتح قریب، اور قریبی حاصل ہونے والی فتح. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھیوں کو یہ منظر بھی دکھا دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ منظر بھی دکھا دیا اللہ نے، آسمان میں یہ بھی دیکھا منظر کہ لوگ راستوں سے قافلوں کے قافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. کہاں وہ وقت تھا مکہ میں کہ ایک ایک کا نام لے لے کے آپ اللہ کے آگے جھولی پھیلایا کرتے تھے کہ اللہ یا تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک کو توفیق عطا فرما دے، اسلام کی نصرت فرمائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے. اور کہاں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے تھے. سبھی اس کو فتح کہتے ہیں. تو ایک نصرت کی یہ قسم ہے جو کہ بالکل اپیرنٹ ہے. ایک اور نصرت کی قسم کیا ہے؟ اللہ دین پر جما دے، قدم نہ ہلیں. تیسری قسم ہے اللہ کی نصرت کی کہ خود دشمنوں سے انتقام لے لے اور دشمنوں کو ہلاک کر دے. جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے دعا کی تھی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ تیری نصرت آ جائے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، چھاجو پانی برسنے لگ گیا. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو چشموں میں تبدیل کر دیا، پھاڑ دیا زمین کو، زمین چشمے بن گئی. تو کیا ہوا کہ دشمنوں کو برباد کر دیا. یہ نصرت ہے. یعنی ایک تو کیا ہے، آپ دونوں مناظر دیکھیں نا، ایک فتح مکہ کا منظر یہ بھی نصرت، اور ایک نوح علیہ السلام کے دشمنوں کا ہلاک ہو جانا یہ بھی نصرت. لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ ڈفرنس ہے نا. ایک فتح ہے اور ایک ایسی کامیابی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کی کامیابی کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا اور برباد کر دیا. تو دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں لیکن دونوں نصرت ہیں اپنی اپنی جگہ. پھر نصرت کی ایک قسم ہے کہ مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں ڈال دے، ایک یہ بھی قسم ہے. اچھا، اب پانچویں قسم ہے، اس کو کہتے ہیں النصر الاستحقاقی. استحقاق سمجھتے ہیں؟ حق سے بنا ہے. استحقاق، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح اور دشمنوں سے نمٹنے کی بھرپور تیاری اور اسباب اختیار کر کے اور دعا کر کے، تو انسان مستحق بن جاتا ہے اللہ کی مدد کا. تو یہ النصر الاستحقاقی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مستحق بنانے کی بھرپور کوشش کرے، ایمان کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے، پھر دشمن سے نمٹنے کی بھرپور تیاری کرے، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے اور اللہ سے دعا کرے. تو اس کی کوئی مثال بتائیے. النصر الاستحقاقی، بدر کا میدان، ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا، سب کچھ کیا اور پھر دعائیں کی، سارے اسباب اختیار کیے. اچھا، پھر ایک اور قسم ہے النصر التفضلی. تفضل کس کو کہتے ہیں؟ پریفرنس کو. اللہ کی طرف سے ایک پریفرنشل معاملہ کیا جاتا ہے، کسی کو فوقیت دی جاتی ہے کسی کے اوپر. مثال کے طور پہ سورہ روم ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کی مدد کرے گا ایرانیوں کے خلاف. تو کیا رومی ایمان والے تھے؟ کیا عمل صالح کر رہے تھے؟ کیا اللہ سے دعائیں کر رہے تھے؟
تو نصر الاستحقاقی تو نہیں ملی تھی ان کو کیا ملی تھی؟ النصر التفضلی. کیوں؟ کیا سمجھیں کہ کیا فوقیت حاصل ہے رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر؟ بتائیے ذرا. جی ہاں، ایرانی مشرک تھے اور رومی اہل کتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مدد کری مشرکوں کے خلاف. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اہل کتاب کو مشرکوں پر فضیلت دی ہے. اہل کتاب کو اللہ نے کبھی مشرک نہیں کہا قرآن کے اندر، یا ایھا الذین اشرکوا نہیں کہا کبھی ان کو، یا اہل الکتاب کہہ کے خطاب کیا ہے ان کو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مدد ہے. تو یہ استحقاقی نہیں تھی، تفضلی مدد تھی. پھر ایک اور قسم ہے، اس کو کہتے ہیں النصر المبدئی. النصر المبدئی کیسے ہے یہ مدد؟ یعنی کہ ایک بالکل نئی قسم کی مدد ہے، ڈفرینٹ قسم کی. اس کو ہم مدد شاید نہیں سمجھتے. اگر دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو لگے کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے، اللہ نے مدد نہیں کری ان کی. مثال کے طور پہ اصحاب الاخدود کے ساتھ جو معاملہ ہوا. اصحاب الاخدود کون تھے؟ جنہوں نے خندقیں کھودی تھیں، رائٹ، آگ بھر دی تھی اس کے اندر، اور پھر کیا کیا تھا؟ مومنوں کو اس کے اندر ڈال کے جلا دیا تھا. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ قُعُودٌ. اور جو کچھ مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کری ان کی؟ ان مومنوں کی جو کہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، کہ مظالم اور تشدد کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رکھا ان کو. یہ النصر المبدئی، اور اسی پر اللہ نے ان کو موت دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، انصار نصیر. تو جواب میں انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں. مومنوں سے بھی یہی کہا گیا ہے سورہ صف میں، کونو انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کونو حکم ہے اس میں، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدینے میں انصار ہیں کیا ان کا رتبہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو میں انصار کے ساتھی ہوں گا. اتنی آپ کو انصار سے محبت تھی. انہوں نے ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی جبکہ اسلام بڑا ہی کمزور تھا. اب النصیر کس کی مدد نہیں کرتا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا ہم کو. نمبر 1، جو دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے، النصیر ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا ہے وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، مراد یہود اور نصارہ کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو نہ کوئی ولی ملے گا نہ کوئی نصیر ملے گا. اللہ نہ مدد کرے گا نہ اللہ ولی بنے گا. نمبر 2، غرور اور تکبر کرنے والوں کے النصیر مدد نہیں کرتا. چاہے ایمان بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے دعائیں بھی کریں، اگر غرور اور تکبر ہے النصیر مدد نہیں کرے گا. جیسے کہ قارون کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَكَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اس کی مدد نہیں کی گئی. اور یاد رکھیں خود قرآن کی گواہی موجود ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فرعون نہیں تھا. وہ فرعون کی نسل سے، یہ فرعون آل فرعون میں سے نہیں تھا قارون، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بلکہ کہتے رشتہ دار تھا موسیٰ علیہ السلام کا. بعض روایات میں آتا ہے چچا زاد بھائی تھا آپ کا، لیکن تکبر غرور کی وجہ سے پھر نصیر کی مدد سے محروم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مولا ہو، ہم سب کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی مددگار ہو، اللہ ہم سب کا نصیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.